سے میری مراد صرف خونی رشتے نہیں ہیں, کسی کا بھی کسی طرح کا کوئی رشتہ آپ سے ہے, تھوڑی دیر کا بھی لنک ہے. دیکھو کتنی زبردست آیت ہے 5ویں پارے کے شروع میں, آج پڑھیں آپ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. کیا کوئی ایک ریلیشن ایسا نہیں ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان نہ کیا ہو. اتنی ڈیٹیل میں دنیا کی کسی قانون کی کتاب میں ریلیشن کے بارے میں ہدایات نہیں ملیں گی آپ. اسلام نام ہی پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ اپنے رشتوں کو نبھانے کا نام ہے. خدا کی عبادت کا کیوں حکم ہے؟ خدا سے ہمارا رشتہ ہے, وہ خالق اور ہم مخلوق, وہ کریٹر ہے ہم کریٹڈ ہیں, یہ ایک رشتہ ہے نا, تبھی تو حقوق ہیں اس کے. رسول پہ درود پڑھنے کا کیوں حکم ہے؟ ایک ریلیشن ہے. کیوں؟ رسول نے ہمیں خدا سے جوڑا ہے, خدا کا انٹروڈکشن کیا ہے, تو رسول سے بھی ہمارا کیا بن گیا؟ رشتہ بن گیا. پھر والدین کا رشتہ, کیونکہ ان کے ذریعے ہم پیدا ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے, یہ ریلیشن ہے, اس کو ڈیفائن کیا. اسلام کی اگر مختصر لفظوں میں تعریف کی جائے نا تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ رشتے نبھانا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, جیسے مشکل ہے رشتے نبھانا. کیا شعر ہو گیا, خود بخود ہی ہو گیا. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ بولو نا, رشتے نبھانا. قرآن نے کیسے بیان کیا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ سے بھی رشتہ نبھاؤ, عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, کیونکہ شریک کر دیا اس کا مطلب جو رشتہ خدا کا ہے وہ کسی اور کو کیوں دے رہے ہو بھائی؟ ابا کہتے ہیں میرا رشتہ نبھاؤ, مجھے ابا سمجھو, آپ کہتے ہیں آپ کو بھی سمجھتا ہوں, سبکتگین صاحب کو بھی ابا سمجھتا ہوں. ابا کہے گا ایسے ابا کہاں سے لبا, یہ والا ابا مجھے نہیں چاہیے. ابا ایک ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور آج کے مشرک نے ڈرامے بازی کیا کی ہے. آج کے مشرک نے میں ایک خدا کو مانتا ہوں, میرا اللہ صرف ایک اللہ ہے. ہم کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ مدد کیوں کہتا ہے, یا علی مدد کیوں کہتا ہے, یا غوث اعظم مدد کیوں کہتا ہے؟ جواب کہتا ہے میں ان کو اللہ تھوڑی مانتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ اللہ کی عطا سے مشکل کشاں ہیں. یہ عجیب سی چیز مارکیٹ میں لے کر آ گیا مشرک. ابے نتیجہ تو یہی نکلا نا کہ تو اس کو بھی پکارتا ہے, اور یہ اس کا مثال ایسے ہو گئی, ایک عورتوں کا ایک ہی شوہر ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں. تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ آپس کے ریلیشن. تو اللہ سے ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں, ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن ساتھ میں یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, قبروں میں بھی جا رہے ہیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا یا ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس تکلف کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خاتون کا ایک عدد میاں, اب جناب وہ فون پہ گھنٹوں سبکتگین سے بھی بات کرتی, وسیم کا نام نہیں لے رہا, بہت سے وسیم نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, سبکتگین سے بھی بات سبکتگین کسی کا نام نہیں ہوتا, اور ایسے مشکل نام بتائیں نا جو معاشرے میں ہوں نہیں. چلو ایکس وائی زیڈ, ایکس سے بھی بات کرتی ہے, وائی سے بھی بات کرتی ہے, زیڈ سے بھی بات کرتی ہے, اے سے بھی بات کرتی ہے, بی سے بھی بات کرتی ہے, جیم لام میم نون واو ہے, سب سے اس کی ریلیشن ہے. بیلنس بھی چل رہا ہے, ایزی لوڈ آپس میں, اور ہاں ہاں ہاں. شوہر جب گھر میں آتا ہے تو اس کے ناک منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے, بات ہی نہیں کرتی. جو محبت شوہر کو دینی چاہیے وہ کس کو دے رہی ہے؟ وہ اے کو بھی دے رہی ہے, بی کو بھی دے رہی ہے, سی کو بھی دے رہی ہے, ڈی کو بھی دے رہی ہے, اس کو بھی دیتی ہے, کبھی کبھار اس سے بھی اچھی طرح سے بات کرتی ہے. ایک دن شوہر کو غصہ آیا, کم بخت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تیرے ساتھ اور تو ہنس ہنس کے باتیں کس سے کر رہی ہے؟ پڑوس سے, اور اس کے ساتھ تو ڈیٹیں بھی مار رہی ہے. اب بیگم کو آ گئی غیرت, میرے شوہر صرف کون ہو؟ آپ ہو, میں آپ کے علاوہ کسی کو اپنا شوہر نہیں مانتی. ایسے موقع پہ شوہر کیا کہے گا؟ بیگم اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت کہے گا.
بیگم یہ جملہ تمہارے منہ سے مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے. شوہر ماننے کا مطلب جو شوہر کے بیسک حقوق ہیں وہ ان میں شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا, یہ مطلب ہوتا ہے شوہر کا. جس طرح کی محبت شوہر سے کی جاتی ہے وہ والی محبت شوہر کے علاوہ کسی اور سے نہیں کرنا. وہ تو باپ سے وہ والی محبت نہیں کی جاتی, بھائی سے نہیں کی جاتی. یہ آپ کہیں گے اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے مشرک کو کہ جب تو مجھے مانتا ہے اللہ تو معبود کا مطلب میرے سوا کسی کو پکارا نہیں جائے گا. پکار رہے تو مجھے پھر اللہ کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ, اللہ کے ساتھ. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ, اللہ کہہ رہے ہیں میں عنقریب اس سے حساب لینے والا ہوں کہ جو میرا خاصہ تھا وہ تو نے کسی اور کو کیوں دیا. اب میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو ریلیشن کیا ہے؟ اللہ سے ریلیشن, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, ریلیشن نبھایا جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ بھی ایک ریلیشن ہے نا ماں باپ کے ساتھ. پھر قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ دار. والدین کے بعد قرابت دار. قربہ کا مطلب جو جتنا قریبی ہے, خونی رشتوں میں بھائی بہن سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے بتایا, دیکھیں میں کچھ چیزیں تو ہمیں اپنے خاندان میں نظر نہیں آتی الحمدللہ, وہ برائیاں نہیں ہیں. بعض دفعہ جب اطلاعات ملتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے سن کے کہ ایسا بھی ہو رہا ہے مارکیٹ میں. ہمارے ایک دوست نے بتایا, پنجاب میں ہوتے ہیں, بڑے اچھے قابل آدمی ہیں, کہ ایک چیز مارکیٹ میں ہمیں بہت نظر آ رہی ہے. وہ یہ کہ آج ایک بھائی غریب ہوتا ہے اور ایک بھائی کیا ہوتا ہے؟ بے پناہ مالدار. اس مالدار کو خود سے غریب کو پوچھنے کا خیال نہیں آتا کہ یار تیری حالت کیسی چل رہی ہے, تیری انکم کتنی ہے, سیلری کتنی ہے, گھر کا رینٹ کتنا ہے, تو آٹا دال گھی بچوں کے اسکول کی فیسیں کیسے مینیج کرتا ہے. عام طور پر بھائی جو مالدار ہوتا ہے اس کو منہ سے یہ اگلنے کی توفیق نہیں ملتی کہ خود سے پوچھ لے جا کے. وہ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, خود سے نہیں توفیق ملتی کہ یار آپ خود فون کر کے پوچھو یار تیرے سیلری کا تو میں نے سنا ہے 40,000 ہے, مکان کا کرایہ تیرا 15,000 ہے, تو 35 تو 15 تو یہاں چلے گئے, رہ کتنے گئے؟ 25. تو کم سے کم بھی بچوں کے اسکول کی 4-5 بھی کسی کے بچے ہوں, بہت ہی مرے سے مرا سڑے سے سڑا, جس میں تو ایسے مرے سے مرا اسکول کا بھی 4-5 بچوں کا 5-6 ہزار سے تو کم میرا خیال ہے تصور نہیں ہے. اور اسکول والے جو خرچہ کراتے ہیں نا, کتابیں لے آؤ, یونیفارم, ٹوپی ڈرامے والے کلر کے ڈبے, اور یہ فضول خرچے بھی ملاؤ اس میں, یہ تو لازمی ہو گئے نا. اسکول پڑھاؤ گے تو یہ سب کچھ ہوگا. یونیفارم بھی انہی سے خریدو, کتابیں بھی انہی سے خریدو, یہ اپنا الگ ان کا بزنس ہے. تو یہ ملا کے میرا خیال ہے بہت ہی مرے سے مرا 5-6 ہزار. پھر بچوں کو کچھ پاکٹ منی بھی دینی پڑتی ہے, آپ نہیں دو گے تو دوسرا بچہ پیسے لے کر آ رہا ہے, یہ احساس کمتری میں جائے گا. تو 5-6 ہزار یہ لگا لو, کتنے وہ گئے؟ رہ کتنے گئے پیچھے؟ 20,000. اب 20,000 میں ایک آدمی, ایک عدد بیوی اور 3-4 بچے, کیا کرے گا وہ کیسے مینیج کرے گا؟ تو یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کہ اس سے جا کے پوچھے؟ گورنمنٹ کی ہے بعد میں, پہلے کس کی ہے؟ بولو نا یار, آپ بولتے کیوں نہیں ہو؟ دیکھو میں بلواتا اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے کوئی شوق ہے, میں اس لیے تاکہ آپ کا ذہن حاضر رہے. یہ ذمہ داری اس کے سب سے ہی قرآن کہہ رہا ہے. ہم ریاست کے قوانین کو بعد میں مانتے ہیں, قرآن کے قوانین کو پہلے مانتے ہیں. قرآن تو پوری دنیا کی ریاست کی بات کر رہا ہے نا, جو اللہ کی ریاست ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا. اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں
کہ بھائی تو 40,000 میں تیری تنخواہ ہے, بیوی 3-4 بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں تو کیسے گزارا کر رہا ہے, یہ اس غریب بھائی کے ذمے نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے, بلکہ دوسرے کے ذمے ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے, اس سے نہیں پوچھتا گنہگار ہوگا. ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے, دوسرے کو لفٹ ہی نہیں کراتا. ہم تو حیران ہوتے ہیں یار, یہ تو جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا, خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالت شروع کر دو. تو ایسا مزہ ہے اس میں, تو مٹھاس ہے اس عمل میں, اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرچ کرنے والا بنے, مزہ ہے اس میں. اور کمال کی بات, کمال در کمال, یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی. کنجوس آدمی کر رہا ہوتا نا, کہ جو کہیں بھی خرچ نہیں کرتا, تو انسان کہتا ہے کنجوس تو ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ کنجوس تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, تو بھائی پہ کہاں خرچ کرے گا. لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو حج عمروں پہ دبا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں, اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں, صحیح ہے, شادی بیاہ پہ یہ اڑاتے ہیں پیسہ, عیدی سینٹر میں دیتے ہیں پیسہ, ٹرسٹوں میں دیتے ہیں. دینا چاہیے, منع نہیں کر رہا میں آپ کو. سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی؟ آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے. دیتے نہیں ہیں پہلی بات, اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمو نچوڑ ہوتا ہے نا, اس نے